السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم اسلامی سلطنت کی جس نے 600 سال تک دنیا پر حکومت کی اور 3 براعظموں میں اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، جسے انگریزی میں عثمین امپائر کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا آغاز 1299 عیسوی میں ایک بہادر ترک سردار عثمان غازی نے کیا۔ ان کے نام پر ہی اس سلطنت کو عثمانی سلطنت کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، مگر ایمان، قربانی، جہاد اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے یہ سلطنت دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط حکومتوں میں شامل ہو گئی۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اورخان غازی نے ریاست کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے باقاعدہ فوج بنائی جسے ینیچری کہا جاتا ہے۔ پھر آئے سلطان مراد اول، جنہوں نے بلقان کی سرزمین فتح کی۔ ان کے بعد سلطان بایزید اول آئے، جنہیں ان کی تیزی اور بہادری کی وجہ سے یلدرم یعنی بجلی کہا جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے انقرہ کی جنگ میں تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کھائی اور سلطنت کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ اب ہم آتے ہیں سلطنت کے سنہری دور کی طرف۔ سب سے پہلے نام آتا ہے سلطان محمد فاتح کا، جنہوں نے 1453 میں دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کیا اور اس کا نام استنبول رکھا۔ اس فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ دنیا بھر میں ایک طاقتور سلطنت کے طور پر جانے جانے لگی۔ پھر آئے سلطان سلیم اول، جنہوں نے شام، مصر اور حجاز مقدس کو سلطنت میں شامل کیا۔ اسی دور میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی اور خلفائے عثمانیہ کو پورے عالم اسلام کا سربراہ مانا جانے لگا۔ اس کے بعد آتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران سلطان سلیم اعظم، جنہیں دنیا سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ ان کے بعد ان کے دور میں سلطنت نے اپنی سب سے بڑی وسعت حاصل کی۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی خطے سلطنت میں شامل ہوئے۔ سلطان سلیمان نہ صرف عظیم فاتح تھے، بلکہ انہوں نے ایک مضبوط عدالتی اور تعلیمی نظام بھی قائم کیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یورپ میں یونان، بلقان اور ہنگری تک، ایشیا میں ترکی، شام، عراق اور عرب، افریقہ میں مصر، الجزائر، لیبیا اور تیونس تک۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن افسوس، ہر عظیم سلطنت کی طرح عثمانی سلطنت کو بھی زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑی وجہ حکمرانوں کی عیش و عشرت اور کمزوری تھی۔ یورپ نے سائنس اور صنعت میں ترقی کی، مگر عثمانی پیچھے رہ گئے۔ یورپی طاقتیں جیسے برطانیہ اور فرانس ہمیشہ عثمانیوں کے خلاف سازش کرتی رہیں۔ آخر کار پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ایک جھلک سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی، ایک ایسی سلطنت جو ایمان، جہاد اور قربانی کی بنیاد پر کھڑی ہوئی، 600 سال تک قائم رہی اور آخر کار زوال پذیر ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ بھی ہماری تاریخ سے واقف ہو سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔